کچھ لوگ روحیں حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے متعلق ہمیں پتہ چلے یا کوئی ایسی باتیں پتہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی فیس ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اندھیرا کر کے کہتے ہیں ہم کچھ پڑھیں گے، ہمارے اس علم سے روحیں آ جائیں گی اس دنیا میں۔ حالانکہ وہ روحیں نہیں ہوتی بلکہ وہ شیاطین ہوتے ہیں جو ان کو ان کے باپ دادا کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ مثلا ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی ہوتا ہے، یعنی شیطان۔ جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو شیطان کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ کاہن لوگ جادوگر ان روحوں کو حاضر کرنے کی بجائے ان شیاطین کو حاضر کرتے ہیں، ان ہمزادوں کو حاضر کر کے ان سے ساری ان کی ہسٹری پوچھ لیتے ہیں، تو واقعی ہر چیز وہ بتا دیتے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا اور یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا، اور جو خفیہ باتیں ہیں اس کا راز بھی ان کو بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کا بھی بتا دیتے ہیں فلانے آدمی نے مجھ کو قتل کیا تھا، تو وہ لوگ اس کو غیب دان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بڑی بزرگ ہستی ہے اور اس کا بڑا علم ہے، تو اس طرح ان چیزوں کے راز ان کو پتہ چل جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ یہ سب شیطانی چکر ہے۔ اسی طرح پرانے زمانے کے اندر بے شمار قسم کے کیمیکل تھے، آج اس کی انتہا نہیں۔ وہ کیمیکل طریقے سے لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم جادو کر رہے ہیں۔ مثلا کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خبر دیجئے کہ میں کیا کروں، تو اس کی گیس لگا کر ایک لمبی سی پرچی کے اوپر کچھ لکھتے ہیں ایسے کیمیکل کے ذریعے کہ وہ نظر نہیں آتا، ہاں اگر اس کو دھواں لگے تو نظر آنے لگتا ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں اک کا دودھ، اس کے ذریعے سے آپ کچھ لکھیں اور اس پر اگر آپ کاربن پھینکیں تو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں رات کے 12 بجے ہم قبرستان جائیں گے، وہاں تمہاری قسمت لکھی جائے گی۔ وہاں جا کر ایک موم بتی کو جلاتے ہیں اور موم بتی کا جو دھواں ہے اس کے قریب اس کاغذ کو کرتے ہیں، جب وہ دھواں اس کو لگتا ہے تو جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ چھپتا چلا جاتا ہے، اور اس کاغذ کو اس کے سامنے کرتے جاتے ہیں تاکہ دھواں لگتا جائے اور نظر آنا شروع ہو جائے۔ وہ آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، دیکھو میری یہ قسمت اس کاغذ کے اوپر لکھی جا رہی ہے اور یہ حضرت کی کرامت ہے، حالانکہ یہ ساری شوفتہ بازی ہیں اور کیمیکل کے ذریعے ہے۔ اس قسم کے بے شمار کیمیکل ہے جن کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، ستارہ پرستی، ستاروں کے ذریعے سے دنیا والوں کی قسمت معلوم کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان پر 7 ستارے ہیں، بھلائی اور برائی انہی کی وجہ سے ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی قسمتیں ان 7 کے اندر ہے۔ اب جس آدمی کا نام جس ستارے کے ساتھ ہے، جب وہ گردش کرتا ہے آسمان پہ تو زمین میں اس کی قسمت گردش کرنے لگتی ہے۔ اگر وہ چین سے چلے تو زمین پہ بسنے والا آدمی بھی چین سے چلتا ہے، یعنی اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ سب خرافات ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ جب یہ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو اس کے نام کے عدد نکال کر وہ دانہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا برج فلانا ہے، لہٰذا اب وہ گردش میں ہے، تمہاری قسمت بھی گردش میں رہے گی۔ کچھ پیروں فقیروں نے قبرستان میں پتلے بنا کر دفن کیے ہوتے ہیں، ان میں ایک سوئی داخل کی ہوتی ہے اور اس پہ عجیب و غریب قسم کے تعویذ لکھے ہوتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اس ایریے میں رہنے والا ان کے پاس آتا ہے تو اس کی قسمت دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے نام کا ایک پتلا قبرستان میں دفن کیا ہوا ہے اور اس پتلے کے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے، اگر چند دنوں کے بعد نہ نکلا تو تم برباد ہو جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے یا گھر برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور حضرت سے کہتا ہے حضرت آپ کچھ کریں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس پہ ہدیہ لگے گا، اور وہ تھوڑا نہیں ہزاروں کی تعداد پہ ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہو کر کہتا ہے ٹھیک میں دینے کے لیے تیار ہوں حضرت، پر یہ کام آپ کو کرنا چاہیے۔ تو حضرت اس کو لے کر قبرستان چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھہریے یہاں میں کچھ پڑھوں گا، ہاتھ میں چھری لے لیتے ہیں، اب یہ چھری مجھے وہاں لے کر جائے گی جہاں تمہارا پتلا دفن کیا ہوا ہے، لہٰذا حضرت کو تو پہلے ہی پتا ہے کہاں ہے، تو کہتا ہے ہاں اس قبر کے اندر تیرا پتلا دفن کیا ہوا ہے۔ تو حضرت جب وہاں سے نکالتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی حضرت کی بات تو 100% سچی نکلی، اور اس کے اندر سوئیں بھی لگی ہوئی ہیں، گلے میں پھندا بھی ہے، اوپر کچھ لکھا بھی ہوا ہے۔
اب حضرت اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور ہدیہ لگے گا۔ وہ بیچارہ مجبور ہو کر اس کو بھی مان لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اس کے سامنے اس کو جلا دیتے ہیں۔ اب اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے اوپر جو جادو ہوا تھا یا پتلا میں نے دیکھا ہے وہ جل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اسی کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ 34 نمبر آیت میں فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، اور ستم یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ اس بات کا آپس میں جوڑ یہ ہے کہ اگر وہ حق بتائیں گے تو کوئی ان کو مال نہیں دے گا، لہٰذا ان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، غلط عقائد ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، پھر ان سے مال بٹولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو جادو کو بالکل نہیں مانتے تھے، اور آج بھی کچھ موجود ہیں، بلکہ پہلے اس کی نسبت زیادہ ہیں، مگر اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس میں بالکل مبتلا ہیں اور اس کو جو اللہ نے حد لگائی ہے اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ مثلاً وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو جادوگر مکھی بنا سکتے ہیں اور گدھے کو انسان بنا سکتے ہیں، انسان کو گدھا، مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عبث اور جھوٹی ہیں، اس لیے کہ اگر جادوگر بھی ایسی چیزیں کر سکے تو پھر انبیاء کے معجزات میں اور جادوگر میں فرق کوئی نہ رہا، اور پھر تو انسان سارے کے سارے گمراہ ہو جاتے، کیونکہ جادوگر ان کو جو چیزیں دکھاتے لوگ یہی سمجھتے یہ معجزہ ہے، یا وہ خود کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں لہذا یہ چیز دیکھیے۔ اگر ایسے ہوتا تو اکثریت انسانیت کی گمراہ ہو جاتی، لہذا رب العالمین نے ان کو حد سے نہیں بڑھنے دیا۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن اور سنت کے کچھ دلائل پیش کیے جائیں گے اس بارے میں کہ جو لوگ بالکل نہیں مانتے کہ جادو کے اندر کچھ حقیقت نہیں یا شیطان کچھ نہیں کر سکتے، آیا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہے؟ سورۃ المؤمنون 97 اور 98 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور دعا کریں اے میرے رب، شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی میرے پاس حاضر ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ شیاطین دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ حیران کرنا، سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ شخص جس کو جنات نے راستہ بلا کر حیران کر دیا ہو، تکلیف اور دکھ میں مبتلا کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد 41 آیت میں فرمایا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ کاہلی اور سستی بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی صحیح حدیث میں، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بلانا شیطان بلا بھی دیتا ہے۔ مثلا سورۃ الانعام 68 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں، یعنی نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ،
یعنی ان سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو شیطان بلا بھی دیتا ہے۔ بخاری شریف میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحات من اللہ والحلم من الشیطان، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے اور پریشان خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان انسان کے اندر اس طرح پھرتا ہے جیسے خون جسم میں گردش کرتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورۃ البقرہ 275 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو یعنی دیوانہ بنا دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اسی لیے دی ہے کیونکہ دنیا میں شیطان جب مس کرتا ہے تو بعض لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر اس کی حقیقت ہی نہیں تھی تو اللہ رب العالمین تو سچ بیان کرتے ہیں۔ تو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ شیطان کو اللہ رب العالمین نے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، مگر وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ شیاطین کو اللہ نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا، تو وہ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں غور و فکر کریں اور اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب اختیارات شیطان کو ہے، یا جادوگر جو چاہے کرے، یا وہ غیب کا علم جانتا ہے، یا بگڑیاں بنا سکتا ہے، یا مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے، اور ان سے اتنا ڈرے جتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، تو یہ دوسری طرف شرک اور کفر ہوگا اور یہ دوسری طرف انتہا ہو جائے گی۔ شیطان کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکیں یا کسی چیز کو زندہ کر دیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ عاصے کا اژدہا بن جاتا تھا، اور جادوگر میں بھی یہ طاقت ہو کہ وہ اژدہا بنا دیں، تو پھر نبی کے معجزے میں اور جادوگر میں کوئی فرق نہیں۔ آئیے اللہ کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الاعراف میں اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی واقعے کو 2 دفعہ دہرایا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرعون کے دربار میں آ کر معجزات دکھائے، یعنی ایک یہ کہ ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، دوسرا اپنے عصا کو جب زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، تو فرعون اور اس کے ساتھی مان گئے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور اگر دنیا والوں کو پتہ چل گیا تو اس نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس نے چال چلی اور لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں اور یہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں گے اور تمہارے بہترین دین کو برباد کر دیں گے۔ تو اس کے بدبخت ساتھیوں نے اس کو مشورہ دیا کہ سارے شہروں کے اندر جتنے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر کے لایا جائے، پھر ایک میدان میں سب کو اکٹھا کر کے وہ اپنا جادو دکھائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہرا دیں۔ تو جادوگر کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کیا اجرت ہوگی، انعام ہوگا؟ تو کہنے لگا تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے، میرے خاص مقرب بن جاؤ گے۔ فرعون نے ایک بہت بڑے میدان میں سب کو جمع کیا، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ آئے، دوسری طرف فرعون کے جادوگر آئے، اور دنیا چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ آج کیا معاملہ طے ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ، آپ پہلے اپنا عصا ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے ڈالو۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ جب وہ ڈال چکے تو لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا اور سب کو ہیبت زدہ کر دیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اسی قسم کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں بے وجہ ان کے جادو کے دوڑنے لگیں۔ یہ جادوگر کافی سارے تھے، اور فرعون نے چال بھی وہ چلی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اژدہا بنایا ہے، اسی قسم کے جادوگر بھی کرتب دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ جادوگر ان سے بھی اچھے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا، اور ان کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ واقعی سانپ اور اژدہے بن کر بھاگ رہے ہیں ان کی طرف۔ تو ان دونوں آیات میں یعنی سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے جادو کر دیا۔ اور سورۃ طٰہٰ میں فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی انہوں نے سحر کر دیا گویا کہ وہ چل رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہی ہوتے تھے، بشر ہی ہوتے تھے، مگر انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ پھر بھی ان کو وہی چیز پیش آتی ہے جو عام انسانوں کو آتی ہے، یعنی باوجود اتنے بڑے نبی ہونے کے انسانوں کی طرح وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، نیند بھی آتی تھی، ان کو ضروریات بھی دنیا کی لگی ہوئی تھی، حاجات بھی تھی، وہ شادی بیاہ بھی کرتے تھے، غم اور خوف بھی ان کو آتا تھا۔ اسی صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے مہمان آئے، حالانکہ وہ فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ انسان ہے، تو ان کے لیے کھانا لے آئے۔ جب انہوں نے نہ کھایا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، پھر انہوں نے خوف محسوس کیا، تو فرشتے سمجھ گئے قالوا لا تخف، آپ خوف نہ کریں۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جس گھر میں بربادی کرنی ہوتی تھی یا چوری کرنی ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، اللہ عالم۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جتنے بھی بڑے کوئی رتبے والا نبی ہو یا بڑی سے بڑی انسانی ہستی ہو، بہرحال وہ انسانیت سے خارج نہیں، اسی طرح عام انسانوں کی طرح ان کو خوف اور خوشی اور باقی چیزیں لاحق ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں ان کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، یعنی اپنے عصا کو۔ تلقف ما صنعوا، ان کی تمام بنوٹی چیزوں کو نگل جائے گا۔ تلقف کے دو معنی ہیں، ایک نگل جانے کے یعنی اس کو ہضم کر جانا، کھا جانا، یا ہاتھ سے لینے کے۔ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس نے ان چیزوں کو کھایا نہیں تھا بلکہ اس جادو کو دور کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ لگ رہے تھے کہ واقعی سانپ ہیں۔ تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عصا اور رسی ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ عالم۔ آگے فرمائے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، جب انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ کہ اس نے کہا کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو؟ اور فوراً اپنی چال بدل کر کہنے لگا یہ تو تمہارا ہی ایک بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ پھر اس نے قتل کی دھمکی دی اور ان کو کہا کہ میں تم کو کھجوروں کے اوپر لٹکا کر خلاف سمت پر تمہارے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ یہ اس کی طرف سے زبردست دھمکی تھی کہ شاید یہ لوگ باز آ جائیں اور میرے دین پر واپس لوٹ آئیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں اس دلیل پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو چاہے کر لے، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری حقیقتوں کو واضح کر دیا ہے اور نبی کے معجزے اور جادوگروں کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کتنی بھی بڑی کوئی ہستی ہو، وقتی طور سحر اس پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ جو کچھ اقسام آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد اپنے اصل کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث
سنن نسائی میں آتی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عقد عقدۃ ثم نفخ فیها فقد سحر، جس شخص نے گرہ باندھ کر اس میں پھونک ماری تحقیق اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جو شخص کسی چیز کو لٹکائے یعنی بازو میں یا گردن میں تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ دیکھیے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں یعنی سحر جادو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ داغوں کے اندر گرہ باندھتے ہیں اور اس میں پڑھ کر پھونک مار کے اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے بالوں میں گرہ باندھ کر جادو کرتے ہیں اور اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایسا کرنے سے وہ جادو کریں گے اور جادو کرنے والا شرک کا مرتکب ہوتا ہے اور اس پر اللہ رب العالمین جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تحقیق اس پر جنت کو اللہ حرام کر دیں گے، یعنی کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور یہ یہودی ان جنتروں منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور یہ یہودی اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے جو بائبل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی، اور یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو